ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ اور تیسری ہی صورت شریفہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 اس وقت پڑھ کر سنائی گئی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تم سے تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تو بڑا مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ آپ یہ بھی فرمائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر تم روگردانی کرو تو بے شک اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ دونوں آیات اس وقت ہمارا جو سلسلہ وار درس ہے، جیسا حافظ محترم نے اعلان فرمایا، اس سے ہٹ کر ہے۔ گزشتہ ہفتے امیر مجلس محترم المقام عبدالوہاب پاریک صاحب نے درس فرمایا تھا، اور ان کا حکم یہ تھا کہ سیرت کا ایک جو عنوان لیا جاتا ہے عام طور سے اس موقع پر، انہوں نے میرے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج آپ کے خادم نے ان دو آیات بینات کو آپ کو پڑھ کر سنایا ہے کہ اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جا سکیں۔ میں اور آپ اور دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی درس قرآن اور کسی درس حدیث میں شرکت کرتا ہو، وہ چاہے مساجد میں ہونے والے دروس ہوں یا مدارس میں ہونے والے دروس۔ مسجدوں میں تو وقفے وقفے سے درس ہوتے ہیں، ہمارے مدارس عربیہ جو ہیں وہ تو دروس قرآن اور دروس حدیث کا قلعہ ہے، اور قال اللہ اور قال الرسول کی ساری کرنیں انہی مدارس عربیہ سے پھیلتی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی درس قرآن کی مجلس ہو تو ظاہر ہے کہ درس قرآن کی مجلس ہوگی تو اس میں سب سے پہلے قرآن شریف پڑھا جائے گا، اور پھر اس کی تشریح جس بندے کو اللہ نے جیسی توفیق عطا فرمائی ویسا وہ قرآن کی تشریح کرے گا۔ مجھے بتائیے کہ قرآن کی کوئی ایسی تشریح ممکن ہے جس میں صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں جا سکتا۔ گویا کوئی درس قرآن ذکر رسول سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک اسی طرح کوئی درس حدیث، وہ چاہے مساجد کے ہوں یا مدارس کے ہوں، کہیں بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے، مسلم تو حدیث کا تو تعلق ہی ذات رسالت سے ہے،
تو ایسا کون سا درس حدیث ہو سکتا ہے جس میں اس ذات کا تذکرہ نہ ہو جس کی ذات عالی ہی عنوان ہے حدیث پاک؟ اس لیے میرے محترم، دنیا میں جتنے بھی درس قرآن و درس حدیث ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب ذکر رسول کی دوسری مجلسیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مسلمان کی زندگی صبح جب وہ جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مارنے کے بعد زندگی عطا فرمائی، اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں سے اس کی صبح ہوئی، ابھی تک تو مرا ہوا تھا نا، زندہ کر دیا اللہ نے، اور پھر دن بھر کے اس کے سارے شعبہ ذات زندگی، سارے مراحل، اس کا فجر کی نماز کے لیے وضو کرنا، سنتوں کا ادا کرنا، فرض کا ادا کرنا، ذکر، اذکار، تلاوت، پھر اللہ توفیق عطا فرما دے تو اشراق، ناشتہ، پھر اس کی اپنی کاروباری مصروفیات، پھر اس کے بعد اس کا کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا، خوشی غمی، سارے معاملات زندگی، اور یہاں سے ہوتے ہوتے نماز ظہر، پھر اپنے وقت نماز عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس کے درمیان اس کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، ملاقاتیں، سب چلتا رہے گا۔ اور پھر جب وہ بستر پر لوٹا، جہاں بیدار ہو کر اس نے الحمدللہ الذی کے ساتھ شروع کی تھی اپنی صبح کے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے احیانا بعد ما اماتنا، جس نے میری زندگی عطا فرما دی موت کے بعد۔ اب پھر جب وہ بستر پر آتا ہے تو پھر اس کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پہ جیوں گا۔ مجھے بتائیے، ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ان کی مصروفیات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن شروع کی صبح اور آخری کی شام تو ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ جب دونوں طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا گھیرا پڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی درمیان کا جو وقفہ اور جو مدت ہے وہاں بھی اس کے سارے معاملات، وقت پر نمازوں کی ادائیگی، وقت پر اس کا ذکر و تلاوت، وقت پر اس کی دعائیں، اور سارے اعمال جو ہیں ان سب پر یقینی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گھیرا ہونا یقینی۔ تو ایک مومن صبح سے شام اور شام سے صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اس طرح وابستہ رہتا ہے، یہ وابستگی کا لفظ جو ہے وہ ذہن اس طرح وابستہ رہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا تعلق اس کے نبی سے ٹوٹتا نہیں۔ یہ ان دو آیات بینات کے لیے جو کچھ عرض کرنا اس کے لیے ابتدائیہ ہے۔ اب سماعت فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کے انعام میں اس کا جو بدلہ تمہیں بارگاہ الہی سے ملے گا وہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور جس سے محبت کی جائے اس کی خطائیں، اس کی بھول چوک، اس پہ نگاہ تھوڑی رکھی جاتی ہے، اور وہ آقا جب تم سے محبت کرے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، تم سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا رحمت۔ یہاں ایک لفظ اتباع استعمال ہوا۔ اگلی آیت میں قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ نے فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں آیتیں اس لیے انتخاب کی گئیں آج کی کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کہ اتباع اور اطاعت
دونوں الفاظ ایک ساتھ دونوں آیتوں میں آئے ہیں۔ آج آپ کے خادم کا جی چاہتا ہے کہ اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات جو ہماری کم علمی کے باوجود جو عرض کی جا سکتی وہ آپ کے سامنے عرض کریں۔ اتباع کیا ہوتی ہے اور اطاعت کیا ہوتی ہے، اور پھر مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو ملا کر جو تفسیر کی ہے اس کی وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایمان جو ہے نا، ایمان جو ہے وہ اصل میں حب الہی کا نام ہے، اللہ سے محبت کا نام ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، بات مومن کی ہو رہی ہے، مومن ماننے والا، نمک حلال، ماننے والے کا ایک ترجمہ ہم کر سکتے ہیں نمک حلال، وہ اس بات کا، اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، اس بات کا نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا وجود جو ہے، میرا وجود اپنے وجود کے اعتبار سے ہی میرے اللہ کا محتاج ہے۔ میں بنا نہیں ہوں، مجھے بنایا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، اور جو کچھ میری زندگی کا اثاثہ ہے وہ سب کچھ اسی اللہ کا دیا ہوا ہے جس نے مجھے وجود کا جامع عطا فرمایا۔ اب ظاہر ہے ہم دنیا کے معاملات میں بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم پر جس کا جتنا احسان ہوتا ہے، انسانی زندگی جو ہے نا یہ احسانات اور معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، ہم پر جس کا جتنا احسان ہوتا ہے ہم اس کے اتنی ہی زیادہ ممنون احسان ہونے کے ناطے اس کے اسی درجے میں شکر گزار ہوتے ہیں، اور اسی درجے میں اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور اسی درجے میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مومن جس حقیقت کو جس پر اللہ نے کھول دیا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ذات الہی سے کتنی محبت کرے گا، کتنی محبت کرے گا۔ اور پھر دینے میں اس نے ایک خوبصورت جسم تھوڑی مجھے عطا فرمایا، میرے جسم کے استعمال اور اس کے مینٹیننس کے ذرائع اور وسائل تھوڑی عطا فرمائے، اس سے ہٹ کر اس نے مجھے ایمان ہدایت کی دولت سے نواز دیا۔ احکام ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ارشاد فرما دیتے رب تعالیٰ کہ مومن اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا تو ہمارا کیا بنتا؟ لیکن وہ آقا ایسا کیسے فرما سکتے تھے؟ فرمایا سب سے شدید محبت اللہ سے کرتا ہے۔ اب دوسری چیزیں جس سے محبت اللہ نے اس کی فطرت کا حصہ بنایا ہے، اس کے بال بچے، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کے اقربا، اس کے احباب، اس کا مال دولت، یہ ساری چیزیں جس کی محبت فطرت میں رکھی ہوئی ہے، ان سے محبت گناہ نہیں ہے، بس صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس محبت کا ٹکراؤ اگر کبھی اللہ کی محبت سے ہو جائے تو اللہ کی محبت پر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو یقینی طور پر ایمان کا دعویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے عام محبت کی گنجائش نہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ کی روشنی میں اس کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ فرمایا اگر واقعی تمہاری یہ کیفیت ہے تو فاتبعونی۔ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا، یہ طے ہے۔ تو ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے حبیب آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر واقعی تمہارا دعوی ایمانی صحیح ہے تو تم اپنے دعوی ایمانی کو ثابت کرنے کے لیے فاتبعونی، اس کا ثبوت جو ہوگا وہ میری اتباع ہوگا۔ اب لفظ اتباع کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ اتباع جو ہے اس کو ہمارے ہاں جو عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں نقش قدم پہ چلنا۔
نقش قدم پہ چلنے کا یعنی لغت کے اعتبار سے اگر اس کی تشریح دیکھیں لفظ اتباع کی، تو فرض کیجئے کوئی چلنے والا کسی ایسی زمین پر چل رہا ہے جہاں چلتے وقت اس کے نقش پا، اس کے قدموں کے نشان بن رہے ہیں، قدر نرم ہو زمین، قدر گیلی ہو زمین، سخت زمین پہ تو نشان نہیں پڑتے، لیکن ایسی زمین پر سامنے والا چل رہا ہے جہاں اس کے قدموں کے نشان پڑ رہے ہیں۔ اب پیچھے والا جو اس کی اتباع کر رہا ہے اس پر لفظ اتباع کا انطباق اس وقت ہوگا جب عین اس کے قدموں کے نشان پر ہی وہ اپنا قدم رکھے گا۔ اس کا قدم جو اس کی اتباع کر رہا ہے، جو اس کے پیچھے چل رہا ہے، لفظ اتباع کا لغوی معنی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس اتباع کے لفظ کا انطباق اس وقت ہوگا اس پر کہ جب پیچھے چلنے والا یا اتباع کرنے والا جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس کے نقش پا پر، اس کے قدموں کے نشان پر ہی اپنا پیر رکھے تو یہ لفظ اتباع کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ سب کو اللہ نے قرآن پاک سے جو تعلق عطا فرمایا ہے، پورے قرآن میں اتباع کا لفظ جب بھی آیا ہے تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی ذات کی اتباع کبھی آپ کو قرآن میں ملے گی نہیں، اس لیے کہ نقش قدم اگر کسی کا مل سکتا ہے انسانیت کو تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے نقش قدم پر ہی چلا جا سکتا ہے۔ اس لیے اتباع کا لفظ جب آئے گا تو صرف رسول کے لیے آئے گا۔ اور اگلی آیت میں جو فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ یہ بھی فرمائیے کہ کہاں مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت حق کے لیے جب لفظ آتا ہے تو وہ اطاعت کا آتا ہے۔ گویا اطاعت کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، لیکن اتباع کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مخصوص ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے، اس لیے کہ وہاں نقش قدم ہے، اور نقش قدم اس کا ہو سکتا ہے جس کا کوئی جسم ہو۔ یہ تو ایک لفظ اتباع اور اطاعت کا فرق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے لگی ہوئی چیزیں جو ہیں اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی اگر آپ کم الفاظ میں تعریف پوچھیں کسی بھی طالب علم سے تو وہ اس کی تعریف کرے گا، فعل رسول، قول رسول اور سکوت رسول، تین لفظ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول اور سکوت رسول۔ قول رسول جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے نکلا، ہر قول جو ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی اپنے جی سے کچھ نہیں فرماتے سوائے اس کے جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ قول رسول ہے۔ فعل رسول جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، آپ نے کیسے وضو فرمایا، آپ نے کیسے نماز ادا فرمائی، پورے نماز میں آپ کا قیام کیسا تھا، آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ کا سجدہ کیسا تھا، آپ کا تشہد کیسا تھا، آپ نے کیسے سلام پھیرا، آپ نے کیسے دعائیں کی، پھر آپ نے کیسے کھانا تناول فرمایا، آپ نے کیسے استراحت فرمائی، آپ نے کیسے آرام فرمایا، آپ نے کیسے روزے رکھے، آپ نے کیسے تہجد ادا فرمائی، سارے کے سارے اعمال یہ فعل رسول کہلاتے ہیں۔ قول رسول، فعل رسول، اور تیسرا جو سکوت رسول ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کسی عمل کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، آپ نے سکوت فرمایا۔ یہ بھی حدیث رسول کی ایک قسم کہلاتی ہے۔
یہ غور سے تیسری چیز جو ہے، اس لیے کہ نبی کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکوت اختیار فرمائے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جس کام کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر آپ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کو بھی شریعت مطہرہ میں یہ حدیث شریف کا ایک درجہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بہت مشہور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جس لباس کو استعمال فرمایا اس میں عام طور سے 2 چادریں ہوتی تھیں، اور کبھی کرتا اور تہمت۔ تہمت یعنی جس کو ہم لنگی کہتے ہیں، ہم لوگ لنگی کہتے ہیں، اصل تہمت ہے۔ تو آپ نے پوری حیات طیبہ، اب جب 2 چادریں ہوتی تھی تو نیچے والی چادر تہمت، اوپر کی چادر آپ نے اوپر سے اوڑھ رکھی ہے۔ اور یا تو کبھی آپ نے کرتا جب استعمال فرمایا تو بھی تہمت ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ بات جو ہے یہ قریب قریب طے شدہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں پاجامہ کبھی زیب تن نہیں فرمایا، مگر حضرات صحابہ نے جنہوں نے پاجامے کا استعمال فرمایا، آپ نے ان کے پاجامے کے استعمال پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاجامہ کا لباس ہر چند کے آپ نے استعمال نہیں فرمایا، لیکن آپ نے اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ یہ سکوت رسول کہلاتا ہے، یہ سکوت رسول کہلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر تہمت پہنتا ہے تو وہ پاجامے کے مقابلے میں براہ راست سنت رسول پر عمل پیرا ہے، یہ تسلیم کر کے چلنا پڑے گا، یہ تسلیم کر کے چلنا پڑے گا کہ وہ براہ راست سنت رسول۔ لیکن اگر کوئی پاجامہ پہنے ہوئے تو اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انوسی دیا ہے، آپ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، ناپسند نہیں۔ جب آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے محدثین کے نزدیک کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے افعال رسول اور اقوال رسول 2 درجے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے۔ ان 2 آیتوں میں پہلی آیت شریفہ میں فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، اس میں اعمال رسول کا تذکرہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایک مفسر کے نزدیک اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلی احادیث جو ہیں ان کو احادیث فعلی کہتے ہیں، ان احادیث فعلی پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت شریفہ میں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول میں آپ کی احادیث قولی پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ گویا ان دونوں آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جو 2 مشہور قسمیں ہیں، قولی اور فعلی، ان دونوں پر عمل پیرا ہونے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ گویا کوئی دین کا ایسا سانچہ ڈھانچہ جو احادیث رسول کے دائرے سے نکل کر بنانے کی کوشش کی جائے، یہ شیطان کا مکر و فریب تو ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ، اس لیے ان دونوں آیتوں جو میں نے آج اس کا انتخاب کیا، اس کی وجہ صرف یہ بات بتانا تھا جو ایک مفسر نے فرمایا کہ ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت شریفہ میں آپ کے فعلی احادیث پر عمل پیرا ہونے کا حکم فرما رہے ہیں، اور دوسری آیت شریفہ میں آپ کے قولی احادیث جو ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور یہ دونوں مل کر ہی دین بنتا ہے، اور اس کے علاوہ دین کی کوئی شکل ہی نہیں۔ کیا بات فرمائی رب تعالیٰ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں بہترین اسوہ نہیں، اسوہ حسنہ،
بہترین نمونہ زندگی موجود ہے، اس سے زیادہ بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں آدمی کو اللہ مل جائے؟ نہیں، فرمایا یحببکم اللہ، ارے اللہ تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ طریقہ چونکہ تو نے محبوب کا اختیار کیا تو وہ محبوب اللہ کے نزدیک ایسا محبوب ہے کہ کوئی اگر اس محبوب کے طریقے پر چل کر آئے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، چار مشہور ائمہ ہیں، ان میں ائمہ فقہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام۔ ان کا ایک واقعہ ہمارے استاد نے دوران درس بتایا تھا، وہ تیسرا سال یا چوتھا سال چل رہا تھا جب ہم لوگوں کا، وہ یاد رہ گیا الحمدللہ۔ بعض واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں دل پہ اثر کر جاتے۔ میں نے کہا کہ ایک مرتبہ امام، بیٹا تو بیٹھ جانا، کیوں کھڑا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے یہ لڑکا، اس کو پاگل ہو گئے کیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور کشتی میں سفر کرتے کرتے عام طور سے جب بہت ساری کشتیاں چل رہی ہوں دریائی سفر میں تو کشتی آزو بازو چلتی ہے، بازو میں بھی کوئی کشتی چل رہی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی۔ اب جب چھینک آئے تو ہمارے یہاں جو نئی تہذیب ہے نا، جدید تہذیب، چھینک پر کیا بولتے معلوم ہے؟ سواری۔ چھینک پر سواری بولتے۔ استغفر اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ خیال رہے، جس کو چھینک آئے اس نے چھینک کے فوراً بعد کہنا الحمدللہ، ساری تعریف میں اللہ کی۔ اب جب اس نے الحمدللہ کہا تو اس نے قدر بلند آواز سے کہنا ہے تاکہ بازو والا جو سنے وہ اس کا جواب دے سکے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ذرا بلند آواز، جیسے سلام کر رہے ہیں کر سلام تیرا سنے گا جب نہ جواب دے گا، کیا کر رہا ہے، زور سے بول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کوئی جواب دے۔ تو جو چیز زور سے بولنے کی وہ زور سے بولنا ہے۔ جیسے جہری نماز ہے، جہری نماز میں اگر آدمی سری پڑھ لے تو یہ ترک واجب ہو جاتا ہے، نمازی دہرانا پڑے گا اس کو، بہت اہم چیز ہے وہ۔ بہرحال جب چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ تو جو سنے جس کو اس کی آواز جائے تو اس نے اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ کیا دعا ہے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اب جب اس چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دیا گیا یرحمک اللہ، اب دوبارہ اس چھینکنے والے کے ذمے ہے کہ وہ پھر اس کو دعا دے یہدک اللہ، اللہ تجھے ہدایت فرما دے۔ چھینکنے والا الحمدللہ، سننے والا یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والے کو یہدک اللہ۔ اب ہوا یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار تھے، بازو سے بھی کوئی کشتی گزر رہی تھی، حضرت کو چھینک آئی۔ یہ ائمہ ہیں، سنت رسول کے عاشقان رسول ہیں، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ جیسے حضرت نے الحمدللہ کہا تو بازو والے کشتی میں بھی کچھ لوگ تھے، اس میں سے کسی نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور اس کا یرحمک اللہ کہنا تھا کہ اچانک وہ کشتیاں دو الگ الگ رخ پہ چلنے لگیں۔ امام احمد بن حنبل جو ہے اس یرحمک اللہ کا جواب نہیں دے سکے، اور دل میں خلش بیٹھ گئی، دل میں خلش رہ گئی۔ کیا ہوا؟ مجھ سے ایک سنت چھوڑ گئی۔ کیا ہوا؟ ایک سنت چھوڑ گئی۔ یہاں تو واجبات اور فرائض، ابھی میں ایک شادی میں گئے تھے، شادیاں بولے تو ننگا ناچ، یعنی جانے کے بعد لگتا بھی کیوں مرنے کے لیے آنا تھا اپنے کو یہاں، اپنے کو کیا وہاں کیا ہونے والا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ فوٹوگرافی حرام ہے حلال ہے، ان کو ایسا جم کے سنایا کہ ان کو اب یاد رہے گا زندگی بھر۔ تو سنت چھوٹ گئی، اس کا قلق ہوا۔ کشتی پہنچی کنارے پر،
اس کے بعد پھر ایک خالی کشتی والے کو انہوں نے کہا، بھائی سنو، مجھے ذرا لے چلو گے تم؟ میں جہاں تک بولوں وہاں تک چلنا ہے، تم جتنا پیسہ بولو گے میں دے دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹھو۔ ملا تو بیچارے انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کسٹمر کا۔ حضرت بیٹھے، تیز سے چلاؤ، تیز چلایا۔ اب اکیلے آدمی بیٹھے ہوئے تو تیز چلایا ملاح نے، اور کچھ دور پہ جا کے امام احمد بن حنبل کو وہ کشتی دکھائی دی جس کشتی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے امام محترم کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تھا۔ یہ اپنی کشتی وہاں تک لے گئے، کشتی کے برابر میں کشتی لے گئے ملا سے کہہ کر، اور زور سے کہا یہدک اللہ، اور ملا سے کہا اب واپس لوٹ جاؤ۔ ہو گیا ایک واقعہ ہو گیا۔ امام صاحب کی وفات ہوئی، امام صاحب کی وفات ہوئی۔ یہ امام احمد بن حنبل یہ وہی شخص ہیں جن کے دور میں مخالفین نے یہ ایک فتنہ اٹھایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق۔ یہ بھی قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے تو مجھے اللہ کی کتاب میں کہیں دکھا دو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کہیں دکھا دو کہ یہ مخلوق ہے، میں مان لوں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی۔ اور اس کے لیے اس شخص کے بڑھاپے میں اتنے کوڑے لگائے گئے خلیفہ کی طرف سے، اس لیے کہ جو وقت کے فرما روا ہوتے ہیں وہ اگر مغرور اور خدا نخواستہ بے دین ہو تو پھر ان کی رعونت کا کیا کہنا۔ اس طرح ان کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ ہر 10 کوڑا مارنے کے بعد جلاد کو بدل دیا جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوڑے مارنے والے کے کوڑے مارتے مارتے ہاتھ تھک جائیں اور کوڑوں کی مار میں کمی آ جائے۔ بار بار راتوں رات ان پر، رات بھر ان پر کوڑوں کی بارش کی جاتی تھی، جس میں مبارک جو ہے خون خون ہو جاتا۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا بتاؤ قرآن کیا ہے، وہ کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ مہینوں اس ظلم کو سہا ہے اللہ کے اس بندے نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس کے لیے مشہور ہیں۔ وفات ہوئی، وفات کے بعد اہل اللہ، دیکھو خواب ہوتا ہے، خواب کے عام آدمی کے خواب پر شریعت کے کسی حکم کا نفاذ نہیں ہوتا۔ شریعت کا کوئی حکم جو ہے کسی کے خواب کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، ان کے خواب کی بھی حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ الگ خواب ہے، اس کی ایک الگ شکل ہے۔ امام احمد بن حنبل کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اچھا، وہ جو قرآن پاک کے معاملے میں تم کو کوڑے مارے گئے تھے، ان کوڑوں کی وجہ سے تم کو معاف کیا گیا؟ نہیں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کو ادا کرنے کے لیے میں نے یرحمک اللہ کے جواب میں یہدیک اللہ کہنے کے لیے جو ایک کشتی کرائے پر لی تھی اور تھوڑی دور جا کر جو میں نے نبی کی سنت ادا کی تھی، رب نے فرمایا تو نے میرے نبی کی سنت کی لاج رکھی ہے، میرے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، میں تجھ سے کوئی حساب نہیں لینا چاہتا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے معاف کیجیے، یہ اتباع رسول، یہ ہے اتباع رسول، نقش قدم رسول پہ چلنا۔ تو پہلی آیت نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ میرے بھائیو، ایسے مواقع پر میں نے ابھی کامٹی بات عرض کی، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ
سبھی جگہ کے درس کے ساتھی ہمارے سب سے قریب ترین ساتھی ہیں. آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ کہ اور لوگ کیسے منا رہے ہیں آمد رسول کو، اب جانے دو، ان کے پیچھے مت پڑو. ملک کے یہ حالات ہیں، ملک کے یہ حالات ہیں، اور دن بدن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ دن بدن اہل ایمان پر حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. زندگی کا حلقہ جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. سارے اہل نظر اور اہل دل اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے سخت حالات میں بھی بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے جو اس ولادت رسول کے نام پر جو انہوں نے جلوس نکالے، اس میں مسلمانوں کے فرقوں کے تعلق سے ایسے نفرت انگیز نعرے لگائے کہ ان کو دیکھ کر ایسے لگے کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے آمد رسول منانے کا. ان کو جانے دو. میرا معروضہ یہ ہے کہ ہر ایسے موقع، سال میں کئی موقع آئے، اللہ رمضان عطا فرمائے. اب کیا رمضان یہ اس کا یعنی ربیع الاول کے بعد اور رمضان صرف بیچ میں 5 مہینے بچے ہیں. ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، رجب شعبان، 5 مہینے بچے ہیں. 5 مہینے کے بعد رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ. رمضان ہے، عید ہے، اس کے بعد حج کے ایام ہیں. ایک سے ایک دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں. ایسے سارے مواقع پر میری ایک بہت مؤدبانہ گزارش ہے، وہ یہ دیکھو بھائیو، قرآن نے جو کہا وہی حق ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر نفس اپنے آپ پر بصیرت رکھتا ہے. مجھے معلوم ہے میں کیا ہوں، اور اندر سے میرے کیا کھوٹ ہیں وہ میرے سوا کوئی، میرا اللہ جانتا ہے، وہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا کھوٹ ہے. اس طرح ہر آدمی کو اپنے آپ پر اللہ نے بصیرت عطا فرمائی. ایسے مواقع جب آئیں تو اپنے عیوب میں سے، اپنی عیوب میں سے، اپنی کمزوریوں میں سے کسی ایک کمزوری پر انگلی رکھ دو. مثلا ایک شخص ہے جس کو اللہ معاف فرمائے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. جھوٹ، مومن اور جھوٹا، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ممکن ہی نہیں کہ مومن جھوٹ بولے، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے بغیر جھوٹ بولے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. انتہائی غلیظ اور گندی عادت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو خارج ہوتی ہے، اس بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. جھوٹ بولنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. بعض لوگ وہ یہ دیکھیں بھائی بہت میری اب کی میں نے یہ فیصلہ کر لیا انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بعض لوگوں کو دیکھا بہت دینداری ہے، نمازیں بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی، تلاوت اور ذکر، لوگوں کو نصیحت، لیکن ان کی گفتگو میں دیکھو تو کسی نہ کسی کی غیبت آگے گھس جاتی ہے. اب اس آدمی کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے جب تک کسی کے اندر میں کیڑا نہ نکالوں مجھے مزہ نہیں آتا. اب وہ کیڑا نکال کر وہ حرام کاری کرتا ہے، اپنی اتنی مشکل سے کی ہوئی نیکیاں اپنے دوسرے بھائیوں کو دے دیتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں. ایسا آدمی ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ انشاءاللہ آج سے میں غیبت نہیں کروں گا. کوئی شخص ہے 4 وقت کا نمازی ہے، 4 وقت کے نمازی بہت پائے جاتے ہیں. 5 وقت کا نمازی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کو. 4 وقت کے نمازی بہت مل جاتے ہیں. وہ یہ طے کر لے کہ بھی یہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے 5 وقت کا نماز فرض کیا ہے، 4 وقت میں کیسے میں کام چلاتا ہوں. نہیں، انشاءاللہ العزیز اب میں یہ طے کرتا ہوں کہ میری نماز فجر انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑ. ارے تم ایک بار اللہ کا نام لے کے ہمت کر لو یار، اور اللہ سے مدد مانگو. تو اس کی مدد آ جائے نا تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے. وہ ایسا رب ہے.
شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے مواقع پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چکر چھوڑو، اپنی فکر کرو، اس لیے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ جواب دے دے گا، مجھے میرے اعمال کا جواب دینا ہے۔ لوگ میرے بارے میں شک شبہ، میرے عیب نکالیں، مجھ کو فلاں کہیں، کہنے دو، وہ جواب دے دیں گے، مجھے میری ذات کا جواب اپنے رب کے آگے دینا، مجھے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ تو یہ فَاتَّبِعُونِی جو ہے نا، اتباع رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی فعلی احادیث ہیں ان سب پر عمل کرنے کا نام اتباع ہے، نقش قدم پہ چلنا۔ اس میں سے آج میں درس میں کوئی زیادہ وقت اب نہیں بچا ہے، تو بھی میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایک آدھ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی میں نرمی کو اختیار کرو، نرمی کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے رب نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز، اعلیٰ ترین درجے پر فائز۔ آپ کے اخلاق غزوہ احد میں، اب غزوہ احد جو ہے، غزوہ بدر جو ہے اس کا زخم بھی ہے، اور غزوہ احد میں جو نتائج برآمد ہوئے وہ سب آپ کو معلوم ہے، اس کی مجھے تشریح نہیں کرنا، مجھے آیت آگے بھی تھوڑا اس کو واضح کرنا ہے، اس کی تشریح نہیں کرنا ہے۔ فتح جو تھی وہ جن لوگوں کو آپ نے پہاڑ کے اوپر بٹھا رکھا تھا کہ کوئی بھی حال ہو جنگ کا تم نیچے نہیں اترنا، ان 50 لوگوں میں سے اکثریت کے اتر جانے کے بعد جو نقشہ پلٹا، اس وقت تک خالد بن ولید جو تھے وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ بہت ہی یعنی ماہر جنگجو تھے، انہوں نے جو اس پہاڑ کو چکر کاٹ کر اہل ایمان پر پیچھے سے حملہ کیا، پورا جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، اور ایسا سما بنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ایک گڑھے میں گر گیا، آپ کے پیشانی مبارک پر ایسا زخم لگا کہ آپ کا پورا چہرہ انور خون سے آلود ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ کا اس گڑھے میں گر کر بے ہوشی کی جو کیفیت طاری ہوئی، اتنی دیر کا فائدہ اٹھا کے مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ ہوا نہیں تھا ایسا۔ پھر غشی کی کیفیت تھوڑی ہی دیر میں زائل ہوئی اور آپ اٹھے۔ جب یہ خبر میدان میں پھیل گئی کہ آپ ہی نہیں رہے، تو صحابہ کی ہمت کا جواب دینا یقینی بات تھی کہ جب وہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے رہ کے۔ لیکن جب اس کے بعد آپ اٹھے اور پھر آپ کو دیکھ کر صحابہ میں ایک نئی زندگی آ گئی، تو آپ کی جو کیفیت تھی، پورا چہرہ مبارک خون سے آلود اور پیشانی میں زخم، ہتھیار لگا ہوا ہے، وہ کڑیاں جو ہیں وہ پیشانی میں چھپی ہوئی ہیں، دندان مبارک نکل گئے ہیں۔ اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ کیفیت کا انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھایا، وہ لوگ جنہوں نے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا تھا، صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب رسول اللہ کی زبان مقدس سے بد دعا کے الفاظ نکلیں گے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، میری اس قوم کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے،
इन्नहुम ला यालमून, वो जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो किया है वो लाइल्मी की वजह से हो गया। मेरे मौला, ये अखलाक किसके हो सकते हैं? जिस नबी के अखलाक ऐसे हैं उसकी उम्मत के अखलाक कैसे होना चाहिए? हम कभी अपने घर में अपनी अहलिया को भी माफ़ करने को तैयार हैं? हमारे बाजू में कोई वज़ू कर रहा हो और उसके वज़ू के पानी का छींटा गलती से हम पर आ जाए, हम उसको माफ़ करने को तैयार हैं? कोई हमारे बाजू में नमाज की सफ़ में आके ज़रा इस तरह खड़ा हो जाए कि हमारे जिस्म को ज़रा दब जाए हमारा जिस्म, हम उसको माफ़ करने को तैयार हैं? मेरे भाइयों, बहुत अदब से अर्ज़ करता हूँ कि सारी दुनिया का चक्कर छोड़कर अपने आप पर एक निगाह डालो कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारक की रोशनी में कहाँ खड़े हुए हो। इसलिए कि तुम पर इनफरादी गवाही होगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनफरादी गवाही एक एक उम्मती पर होगी। उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर गवाह बनाकर खड़ा किया जाएगा? फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा। क्या हाल होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाकर खड़ा करेंगे और उन गवाहों पर आपको गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। तो फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आप ये फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, तुम उसके हबीब के नक्श कदम पे चलो, अल्लाह तुमको भी अपना हबीब बना। युहिब्बुकुमुल्लाह, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा, महबूब बना लेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला। अगली आयत, वक्त का लिहाज रखते हुए, कुल अतिउल्लाह व रसूल, आप ये फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मानो अल्लाह का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इताअत है, ऊपर जो थी वो इत्तबा थी, ऊपर जो थी वो इत्तबा थी, नक्श कदम पे चलना। जैसा आपने किया, आपके जितने अफ़आल हैं, जितनी फेली हदीस है, उन पर अमल करने का नाम इत्तबा, वो इत्तबा का बाब था, ये इताअत का बाब। कुल अतिउल्लाह व रसूल, आप ये कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मानो अल्लाह का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल का कहा मानना क्या अहमियत रखता है? सूरह निसा में फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा माना, तहक़ीक़ उसने अल्लाह का कहा माना। गोया रसूल का कहा जो है वो अल्लाह का कहा है, जो रसूल का कहा है वो अल्लाह का कहा है। रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, ये सूरह निसा की आयत है। मन युतिइर रसूल, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, और इताअत का मतलब क्या होता है? कहा मानना। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा माना, फ़क़द अता अल्लाह, तहक़ीक़ उसने अल्लाह का कहा मान लिया। वमन तवल्ला, और अगर कोई रूगर्दानी करे, फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको उन पर निगरां बनाकर नहीं भेजा। अब ये इताअत क्या है? जो आमाल रसूल हैं वो तो सामने आ गए, अक़वाल रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें इरशाद फरमाई, जितनी बातें इरशाद फरमाई, उन सब को इस तरह यकीन करना और दिल की गहराई से उन पर ईमान लाना जैसे अल्लाह के इरशाद पर आदमी यकीन करता है। उन्हीं में से आप देखिए, ये सारी पेशन गोइयाँ क़यामत तक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ फरमाई, वो सब भी उसी का हिस्सा है। अब इसमें एक बात अर्ज़ करते हैं कि नबी के इरशाद को मानना कितनी अहमियत का हामिल है, इसका अंदाज सूरतुन निसा की ही एक और आयत से फरमाइए। फरमाया रब ताला ने
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم ہے آپ کے رب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قسم، اپنے ذات کی قسم یاد فرماتے ہیں لیکن انداز کیا ہے؟ فلا وربک، قسم آپ کے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں آپ کو وہ اپنا حکم نہ تسلیم کرو. ایمان کی شرط، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایمان اس کو کہتے ہیں بابا جس کو قرآن ایمان کہتا ہے. پہلے ایمان کس کو کہتے ہیں یہ طے کرو اللہ کی کتاب کی روشنی میں. وہ ایمان ہمارا ایمان بنے گا تو رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہوگا. ایمان کو تم مت ڈیفائن کرو، تم مت تعریف کرو ایمان کیا. ایمان وہ ہے جسے قرآن ایمان کہتا ہے. ایک مومن کے ایمان والا ہونے کی شرط قرآن بیان فرما رہا ہے. یہ اس وقت تک لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے اشجار میں، اپنے اختلافات میں آپ کو اپنا حکم نہ تسلیم کر دیں. حکم تسلیم کر لیا، فیصلہ صاحب آپ کا فیصلہ، آپ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں چاہیے، مان لیا حکم. صرف حکم بنانے سے کام نہیں چلے گا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر جو آپ کی بارگاہ سے فیصلہ صادر فرما دیا جائے اس فیصلے کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. جب دو فریق میں کوئی معاملہ آئے گا تو فیصلہ تو ایک کے حق میں ہوگا نا. تو جو فیصلہ بارگاہ رسالت سے صادر فرما دیا گیا پھر اس میں کوئی دل میں حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور پوری طرح سر تسلیم خم کر کے اس کو تسلیم کر لے. یہ دو شرائط ہیں ایمان کی، دو شرائط. پہلی، میرے معاملے میں میرے نبی کے سوا کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے، آپ جو فیصلہ فرمائیں وہ چاہے میرے حق میں ہو یا میرے خلاف ہو، اس فیصلے کا ماننا. دو شرائط ہیں ایمان. کتنے لوگ اس شرط پر پورا اتر رہے ہیں؟ میں نے کسی مجلس میں بات کہہ دی، کسی صاحب کو بہت بری لگ گئی کہ ہمارا حال یہ ہے کہ میری بہو کا معاملہ ہو، میری بہو کا کوئی تنازع ہو جائے تو میں چاہوں کہ میرے سمدیانے کے لوگ جو ہیں وہ دارالقضا میں چلیں، ہم شرعی فیصلہ مانیں گے. اور اللہ نہ کرے میری بیٹی کا کوئی معاملہ ہو تو جیسے مجھے دارالقضا کا پتہ ہی نہیں ہے، سیدھا کورٹ کچہری پولیس تھانہ، میں تو اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ہائے ہائے، اس لیے یہ بیٹی کا معاملہ ہے نا. یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے. اسلام میں کفر، شرک اور نفاق یہ تین جرائم ہیں. ان تینوں جرموں میں، تینوں جرائم ہیں، کفر کفر ہے، شرک شرک ہے، لیکن نفاق جو ہے وہ ایسا جرم ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. ابلیس جو ہوگا، ابلیس جس نے سارا آفت لایا، پوری دنیا کے جتنے گمراہ ہوئے اس کی وجہ سے ہوئے نا، ابلیس کا طبقہ بھی منافقین کے اوپر ہوگا. یہ منافق جو دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے معاملے میں، اللہ ان سے کتنا ناراض ہے اس کا انداز فرمائیں. میرے بھائیو، حقائق جو ہیں نا وہ وہی بیان ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں بیان کرے گا. اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں، درس کا آخری وقت آیا، بہت ادب سے، کچھ باتیں بہت سخت ہو گئیں لیکن کب تک نرمی کیا جائے، بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کا بہت حق ہے ہم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن پر اس کی ذات کا حق واضح فرمایا. وہ مشہور روایت جس میں 3 صحابہ نے یہ طے کر لیا تھا
ایک صاحب نے یہ طے کر لیا کہ میں کبھی روزے ہی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ دن بھر روزہ رکھوں۔ ایک صاحب نے طے کر لیا میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، مشہور حدیث ہے۔ ایک صاحب نے طے کر لیا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی کیے تو بال بچوں کا وہ سب پھر عبادت میں بڑی خلل پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ انتہائی غضبناک ہو کے آپ نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ ایسی اور ایسی بات کہتے ہیں؟ فرمایا میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ نفل روزے اتنی کثرت سے آپ رکھتے تھے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، روزے کبھی مسلسل روزے رکھتے تھے۔ فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور یہی حدیث شریف ہے جس کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہی طویل حدیث ہے جس کا آخری حصہ ہے جو کوئی میری سنت سے اعتراض کرے، جو کوئی میری سنت سے ہٹ جائے فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے انسانی نفس کا، انسان کے اوپر کے حقوق کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آج کی یہ آیت شریفہ پھر قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول ترجمان ہے اللہ کے، رسول ترجمان ہے اللہ کے، رسول کا کہا ماننا اللہ کا کہا ماننا ہے، اور جس نے رسول کا کہا ماننے سے انکار کیا در حقیقت اس نے اللہ کا کہا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لفظ دیکھو کافر کا لفظ آیا ہے، کتنا خطرناک لفظ ہے۔ اگر تم اعتراض کرو، تم روگردانی کرو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ان کا کہا ماننے سے انکار کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم انکار کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں فرماتا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو اپنی رضا پہ چلنا آسان فرمائے، اپنا اور اپنے نبی کا کہا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔